جنوں سے اور انسانوں سے انہم کانوا خاسرین، اس لیے کہ وہ تھے خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ قیضنا لہم قرناء، آپ کے پاس لکھا ہے سبب ضلالت۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے حامیم سجدہ کا، اور ازالہ ہے شبوں کا، جو فدع اللہ مخلصین لہ الدین پر شبہ وارد ہوا کہ تم کہتے ہو پکار صرف اللہ کی ہے حاجات اور مشکلات میں، جبکہ ہمیں کچھ بزرگ خوابوں میں ملتے ہیں اور خواب میں اچھی شکلیں ہوتی ہیں، اور وہ بزرگ ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ تو جس مصیبت میں پھنسا ہے اس کا حل یہ ہے کہ میرے نام پر منت مان، نظر دے، تو مصیبت سے نکل جائے گا۔ اور پھر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب منت مانتے ہیں تو مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا، بعض بزرگ خوابوں میں ملتے ہیں، بعض بزرگ عالم بیداری میں۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور بزرگ سامنے آ کر ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ فلاں قبر کا طواف کر، فلاں بابے کی منت مان، میرے نام کی منت مان، تیرا کام ہو جائے گا۔ اور اس طرح ہم کرتے ہیں، ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، جب ہم تمثال یا قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں اہل قبور کو مشکلات کے لیے پکارتے ہیں، وہاں پر قبروں سے آوازیں بھی آتی ہیں، اور بسا اوقات وہ بزرگ قبروں سے نکل کر ہمیں ملتے بھی ہیں۔ عالم بیداری میں بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے بزرگ وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، اور یہ شبہ اس وقت بھی تھا، آج بھی یہ شبہ عروج پر ہے۔ پہلے یہ شیعہ حضرات کہتے تھے کہ ہم جب ماتم کرتے ہیں، رات کو خوبصورت شکل ملی اور اس نے کہا واہ تو نے حق ادا کر دیا اہل بیت کے ساتھ محبت کا، جی تو کون ہے؟ میں فلانا امام ہوں اور میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں۔ اسی طرح یہ پیچھے دھرنوں میں یہ آوازیں آ رہی تھی، فلانا بزرگ دھرنے میں تشریف لے آیا، فلانا بزرگ لے آیا۔ اور اسی طرح اب خیبر پختونخوا کے بعد دجاجلہ وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ عالم بیداری میں ملے، فلاں عالم بیداری میں ملا، تو تم کس طرح کہتے ہو فدع اللہ مخلصین لہ الدین؟ یہ بزرگ خوابوں میں، بیداریوں میں ملاقات کرتے ہیں، جب ہم مراقبوں میں بیٹھتے ہیں وہاں پر بزرگ تشریف لاتے ہیں، مکاشفوں میں بزرگ تشریف لاتے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ کو ہم نے عالم بیداری میں دیکھا۔ اس کا قرآن پاک نے جواب دیا کہ یہ وہ بزرگ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ یہ کون ہے؟ قیضنا لہم قرناء، یہ جن شیاطین ہیں جو بزرگوں کی صورت میں تمہارے سامنے آتی ہیں، بزرگوں کی شکل میں،
اور شرک کی تعلیم دیتے ہیں، اور کبھی کسی پر جس پر شیطان کا صحیح تسلط ہوتا ہے تو شیطان اس کو کسی اچھے بزرگ کی صورت میں عالم بیداری میں ملتا ہے اور نام لیتا ہے بزرگوں کا، میں فلانا امام ہوں، میں پیر عبد القادر جیلانی ہوں، میں سلطان باؤ ہوں، میں امام ابو حنیفہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ حالانکہ جو بزرگ دنیا سے چلے گئے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، وہ تو قیامت تک واپس نہیں آتے، اور یہ عالم بیداری، خوابوں، مراقبوں، مکاشفوں میں جن بزرگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، قبروں سے آوازیں آ رہی ہیں اور قبروں سے بزرگ نکل کر استقبال کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ قیضنا لہم قرانا، یہ وہ شیاطین ہیں، جن شیاطین جو خود بھی مشرک ہیں اور اپنے جن پر ان کا تسلط ہوتا ہے ان کو بھی وہ مشرک بناتے ہیں۔ تو یہ اس شبہ کا جواب قرآن پاک نے کئی مقام پہ دیا، یہاں پر بھی اس شبہ کا جواب آیا۔ اور مقامات سورہ زخرف نکالیں، آیت نمبر 36۔ صفحہ بولیں بھئی، 910۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو جان بوجھ کر اندھا بن جائے، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن سے، یا ذکر رحمان سے مراد قرآن ہے، نقید لہو شیطانا، ثمرہ اعراض عن القرآن، مسلط کرتے ہیں ہم اس پر شیطانن، تکڑا شیطان، بڑا شیطان، فہو لہو قرین، پس وہ شیطان اس کا پکا قرین ہوتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، مشغلہ شیاطین، اور وہ شیاطین لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ روکتے ہیں ان کو راہ توحید سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ اب یہ آیت بھی اسی طرح کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 99۔ صفحہ 516۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، بے شک شیطان کو اس کا زور نہیں چلتا، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، موحدین پر، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور اور شیطان کے شبہات ان پہ کارگر ہوتے ہیں جو شیطان سے دوستی لگاتے ہیں
والذین ہم بہی مشرکون، اور وہ لوگ ہیں ساتھ اس کے مشرکون، کسی ہستی کو یا کسی چیز کو شریک بناتے ہیں۔ یہاں پر بھی قرآن نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کا زور ان پہ چلتا ہے۔ اسی طرح سورۃ مریم آیت نمبر 83، 577 صفحہ بھائی۔ الم ترى انا ارسلنا الشیاطین، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ انا ارسلنا، یہ کہ ہم چھوڑتے ہیں، مسلط کرتے ہیں شیاطین کو، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم عزا، ابھارتے ہیں شیاطین ان کافروں کو، عزن ابھارنا۔ اسی طرح اغراء اور اہل ایمان کے خلاف شیاطین ان کو برگلاتے ہیں اور ان کو ابھارتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 38 اور سورۃ الاعراف، اس میں بھی، اور سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 62 میں بھی یہی مضمون ہے۔ اب ذرا خیال رکھو، یہ خود آیات دیکھ لیں کہ یہاں پر قیضنا لہم قرناء، ہم نے مقرر کیا، وہاں پر کیا ہے؟ نقیض لہو، ہم مقرر کرتے ہیں ان کے لیے شیاطین، قرناء سے مراد جن شیاطین، فزینوا، مشغلہ قرناء، وہ مزین کر کے دکھاتے ہیں ان کے سامنے۔ کیا وہ تزیین شیاطین ہے؟ خوابوں میں ملنا، بیداری میں ملنا، قبروں سے آوازیں نکالنا، بتوں سے آوازیں نکالنا۔ ہندو اپنے بتوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں شیطان آوازیں مارتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مزاروں پر، تعزیے تبوتوں پر، تو شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ اور ان نتیجہ اتباع قرناء حق علیہم القول، ان پر جہنم عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ فی امم یدخلون فی امم، داخل ہوں گے بیچ جماعتوں کے جو ان سے پہلے گزری ہیں، جنات اور شیاطین۔ اب اس پر ذرا دیکھیں یہ کون ہے قرناء؟ آپ کے پاس حاشیہ ہے، قرناء اخدانا و اصحابا من غوات الجن، یہ ان کے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں جو گمراہ جنات ہیں، روح المعانی، جو ان کو گمراہ کرتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا حوالہ ہے قرناء پر، من غوات الجن والانس، یہ جنوں اور انسانوں سے جو گمراہ ہیں۔ جنات جو مولوی شیطان ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اس پر وہ مسلط ہیں اور اس راستے سے وہ گمراہ کرتی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کسی آدمی کو سخت درد پڑ گیا اور وہ اس کو گولڑے لے گئے، گولڑے کی حدود میں داخل ہوئے، درد ختم ہو گیا، شیطان پیچھے ہو گیا، پہلے شیطان نے پکڑا تھا، اب اس کا عقیدہ بن گیا کہ گولڑے والے بابے نے شفا دے دی، فلانے بابے نے شفا دے دی۔ اس پر آپ کے پاس حوالہ ہے، ہَؤُلَاءِ تَأْتِيهِمْ أَرْوَاحٌ
इनके पास रूहें आती हैं तो खातिबुहुम व ततमस्सलु लहुम, उनसे बातें करती हैं और उन पर सूरत तमस्सुल मिसाली सूरतें बन के आती हैं। और ये अरवा क्या होती हैं? ये समझता है बाबे की रूह आ गई, फलाने की रूह आ गई, और ये रूहें क्या होती हैं? है या जिन्नुन व शयातीन, ये जिन्न है और शयातीन है, और उसको वो गुमान करते हैं कि ये कोई फरिश्ते आ गए, बाबे आ गए। कल अरवा अल्लती तुखातिबो, जैसे वो रूहें उनसे खिताब करती हैं, मैं याबुदुल कवाकिब, जो सितारों की तमासील बना के उनको पुकारता है और बुत बनाकर बुजुर्गों के नाम पर अकाबिर अंबिया औलिया की सूरतें बनाकर उनकी ताज़ीम करता है, तो उनसे भी उनको आवाज़ें आती हैं। और ये आवाज़ें देने वाले कौन होते हैं? जिन शयातीन। और ये मुशरिक समझता है बाबा बोला है और बाबे ने आवाज दी है। वमिनहुम मन काना, बाद उनमें से वो हैं कि याहमिलु फिल हवा, जिनको शैतान हवा में उठाते हैं, इला मकानिन बईद, दूर जगह, बयऊदो, कभी ये हुआ किसी को उठाया, उसको वो कराची से 10 मिनटों में फिरा के ले आया। ये क्या है? ये करामत है। ये करामत नहीं होता, ये बाबा शैतान होता है। और शैतान इस शतूंगड़े को, ये जो पीर बना हुआ है, इसको उठाकर हवा में दूर से चक्कर लगा के ले आता है। वमिनहुम मन काना, और बाज वो हैं कि वो लाते हैं बेमालिन मसरूकिन, चोरी शुदा माल। यहाँ पर बुजुर्ग बैठा है और कहते हैं जी माल चोरी हो गई, या अभी माल आया, या तुम्हारे चूल्हे से ताबीज आ रही है, तुम्हारे तनूर से ताबीजात आ रहे हैं। ये सारा बेमालिन मसरूकिन, जिसको शयातीन खुद चोरी करते हैं। और फिर जब ये शैतूंगड़ा आमिल आता है, वो उन्हीं शयातीन का साथी होता है जिस पे शैतान मुसल्लत है। वो कहता है अभी मैं चोरी शुदा माल को हाजिर करता हूँ। ये समझते हैं ये बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, चोरी शुदा माल ला रहा है। हालांकि चोरी करने वाले भी शयातीन थे और फिर पहुंचाने वाले भी। बताती हिम ताती है भी ही, उसको उसके पास लाता है। वमिनहुम मन कानत, बाद वो हैं जो उनमें से तदुल्लुहु अलस सराकात, चोरियों पर दलालत करते हैं। ये अंगूठे पे सियाइयाँ लगाकर और दारे फेर कर और लोटे घुमाकर, और वहाँ पर भी सब ये शयातीन का शुगल होता है। और उसके लिए वो लोग समझते हैं ये इससे हासिल हुआ है, ये ऐसी अता है जो उन्होंने दी। जबकि दलालत करते हैं उनके सराकात वगैरह पर, जो चोरी शुदा माल है उसकी निशानदेही करते हैं। वह मिन हा उलाए, इन्हीं में से वो हैं याती शैतान, शैतान उसके पास लाता है बे अत एमा व फवा के, अत एमा लाता है और फल फ्रूट व हलवा, और हलवे की परात सामने लाएगा, फ्रूट लाएगा। अत एमा और मतउमात, खाने पीने की चीजें वगैरह, मिम्मा ला यकून फी ज़ालिकल मौज़े, जो उस जगह पे नहीं थी। व मिनहुम, और बाज वो हैं मैं यतीरो बिही, जिसको जिन शैतान हवा में उड़ाता है, और वो हवा पे उड़ रहा है। ये कहते हैं बाबा पहुंचा हुआ है, हमारे बाबे हवा पर उड़ रहे हैं। अल जिन्नी इला मक्का था,
مکہ کی طرف ہوا میں اڑا کے لے جائے گا یا بیت المقدس یا اس کے علاوہ اجمیر شریف یا گولڑا شریف یا سیال شریف؟ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بابا اڑ گیا اور وہ اڑانے والی سواری وہ شیطان ہے، وہ اڑا کے لے جا رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، اور بعض وہ ہیں کہ ان کو شیطان یحملہم عشیۃ عرفہ، عرفہ کی عشاء کو میدان عرفات میں پہنچائیں گے، پھر ان کو لوٹائیں گے اسی رات۔ یہ بابا پنڈی میں تھا اور شیطان نے اس کو اٹھایا عرفات میں جا پہنچایا۔ ادھر انہوں نے دیکھا بھئی بابا تو کیسے، اور عشاء کا کچھ حصہ وہاں رہا، صبح بابا بستر سے پنڈی میں برآمد ہوا۔ کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ ہوتی ہے نا کرامت، لیکن اس کو لے کے کون گیا تھا؟ شیطان۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، انہی میں سے، انہی مشرکوں سے ہیں، مَن يَسْتَغِيثُ بِمَخْلُوقٍ، جو کسی مخلوق کو پکارتے ہیں آگے، وہ یا اما حیٌ او میت، یا تو وہ زندہ ہوتا ہے یا میت، آگے برابر ہے کہ وہ مخلوق مسلمان ہو یا نصرانی ہو یا کوئی اور مشرک۔ جب پکارتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، بی بی مریم کو، باؤ سلطان کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور اسی طرح اماموں کو، بری امام کو، 12 معصوموں کو، 14 معصوموں کو یہ آواز دیتے ہیں تو یتصور الشیطان بصورت ذالک المستغاث، تو شیطان اسی مستغاث بہی کی صورت میں آتا ہے جس کو پکارتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ صرف اس کائنات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی ہے کہ شیطان آپ کی صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ ان الشیطان لا یتمثل بصورتی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لینا، شیطان دوسری صورت میں آ کر دھوکہ یہاں پر بھی دے سکتا ہے۔ آپ کی اصلی صورت کو اللہ نے محفوظ رکھ دیا، وہ سارے شیاطین ٹل بھی لگائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت محفوظ ہے، معصوم ہے۔ آپ کی اصل شکل میں شیطان وہ صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں۔ اور دوسری صورتوں میں آ کر شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین کے خواب سنو، سبز پگڑی والوں کے خواب سنو، طیر القادری منہاجی شیاطین کے خواب سنو، اور ریبنڈیوں کے خواب سنو، اور اس طرح کے سب کے جمعیت علماء اسلام والوں کے خواب سنو۔ تو شیطان ان کے اپنے تصور میں صورتیں بدل بدل کے ان کے پاس آتا ہے اور ان کو کبھی دھرنوں کی خوشخبریاں دیتا ہے اور کبھی جناب پی ڈی ایم کی کامیابی کی مبارک دیتا ہے اور کبھی مولانا فضل الرحمان کی تائید کرتا ہے، کبھی مریم نواز اور کبھی بلاول اور کبھی پی ٹی آئی والوں کو عمران خان کی تائید ملتی ہے۔ یہ سارا یہ بابا شیطان یتصور الشیطان بصورت ذالک المستغاث، اسی مستغاث بہی کی صورت میں شیطان آتا ہے۔ وَيَقْضِي بَعْضَ حاجت ذَلِكَ الْمُسْتَغِيث، اور بعض کام جو محتاط الاسباب ہوتی ہیں اور اس کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کے لیے وہ بعض کام بھی کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے فَيَظُنُّ أَنَّهُ ذَلِكَ الشَّخْص، یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ بزرگ آیا تھا، یہ 12واں امام آیا، 11واں امام، 10واں نامہ، 7واں، 6واں، 5واں امام آیا، حالانکہ یہ کون تھا؟ بابا شیطان یا فرشتہ ہے، اس کی صورت پر وہ سمجھتا ہے انما هو شیطان اضلہ لما اشرک باللہ
कमा कानत शयातीन, याद रखो ये कोई बाबा शाबा नहीं, ये जिसको इमाम अबू हनीफा का वो कह रहा है मैंने फलाने इमाम को देखा फलाने को देखा, तो उसको अपना बाबा शैतान ही टकराए। यहाँ पर कोई और इमाम या बाबा नहीं आया। इन्नमा हुवा शैतानुन, ये वो शैतान है, अज़ल्लहु, इस कार्टून को गुमराह किया। क्यों? इसलिए कि वो मुशरिक था, और मुशरिकीन पर शैतान मुसल्लत होते हैं। कमा कानत शयातीन तदखुलु फिल असनाम, जैसा कि मक्का वाले मुशरिक बुतों के सामने होते थे, और बुतों से धोखा न खाओ, वो भी क्या होती थी? सूरतें अंबिया अकाबिरीन सालेहीन की, उनमें शैतान बैठ जाता था। और ये जब पुकारते ए बाबा मेरी तेरे आगे, आगे कहता जी पुत्रा, जी बेटा मैं हाजिर हूं, तेरी मुश्किल हल हो गई। आज भी कब्र पे जाता है ए बाबा, बाबा नीचे से कहते हैं जी पुत्रा। ये कहते हैं अब ऐसे आदमियों को आप 100 दफा कुरान सुनाएं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता ला यस्माउ दुआकुम, वो कहते हैं हमने अपने गुनाहगार कानों से सुनाए। गुनाहगार कान नहीं, इनको कहो तुमको हमने अपने मुशरिक कानों से सुनाए। सिर्फ गुनाहगार नहीं, ये समझो ये क्या होती हैं? तदखुलु फिल असनाम, बुतों में दाखिल होते और उनसे बातें करते मुशरिकों से। व मिन हाउलाई, इन्हीं में से है कि जिनके लिए शैतान मुतसव्वर होता है। व यकूलु लहू, और कहता है अनल खज़र, कि मैं हजरत खज़र आ गया हूँ, और ये समझते हैं कि वाकई बाबा हजरत खज़र पहुँचाया। व रुब्बमा अखबराहू बेबाज़िल उमूर, और कभी बाज़ चीज़ों की वो खबर देते हैं। व आना अला बाज़ मतालिबी ही, बाद उसके जो ज़रूरतें होती हैं उन पर उनकी मदद करते हैं, जैसा कि ये जारी हुआ है ले गैर वाहिद मिनल मुस्लिमीन वल यहूद वन नसारा व कसीर मिनल कुफ़ार बे अर्ज़िल मशरिक़ वल मग़रिबी। कहते हैं कि ये चीज़ें बेशुमार लोगों को पेश आई, मुसलमान कहलवाने वालों को भी, यहूदियों को भी, नसरानियों को भी। यहूदी जब कब्र वाले को पुकारते हैं, बाबा उनको भी आवाज़ देता है, और ईसाई हजरत ईसा को पुकारते हैं, हजरत मरियम को, उनको भी आवाज़ें आती हैं। और बहुत सारे कुफ़ार बे अर्ज़िल मशरिक़ वल मग़रिब, हिंदुस्तान के हिंदू ये जाते हैं बुतों पर, वहाँ भी बाबा बैठ के आवाज़ें देता है। और यमूत लहुमुल मय्यत, कोई आदमी मरता है पर शैतान आता है उसकी मौत के बाद, अला सूरत ही, उसी की सूरत पर। एक आदमी मर गया, अब शैतान आया उसी की सूरत पर। जैसे मुल्ला डागई ने लिखा कि फलाना आदमी शहीद हो गया, और शहादत के बाद वो जो बेवा थी बूढ़ी, उसके पास आ गया मिठाई का डब्बा लेकर, और कहा कि ये मिठाई ले लो और किसी को बताना नहीं, अगर किसी को न बताओगी तो हर रात आया करूंगा। वो बूढ़ी डर गई, भाई किसी ने देख लिया, भाई इसके बेवा है और उसके पास रात को कौन आ रहा है, तो उसने बता दिया, तो फिर मिठाई वाला डब्बा नहीं आया। ये आपके डागई साहब की अलबसायर है, और कती दलील उसमें दी है। वहुम यातक़िदूना अन्नहु ज़ालिकल मय्यत, उनका अकीदा होता है कि ये वही मैयत आ गया, बाबा जुमेरात को आया और फलाना मरने के बाद आया। यकज़िब दुयून, और ये कर्जे पूरे करने आया और बदियतें वापस करने आया, अमानतें। वयफ़अलु अशिया ततअल्लक़ु बिल मय्यत, और वो जो बाबा आता है वो भी वही चीज़ें करता है जो मैयत के मुतअल्लक़ात होती हैं उस पर। मसलन कर्जा था
یہ کہتے ہیں جی میں قرضہ اتارنے آیا ہوں یا اور کوئی کام تھا، تو میت کے مناسب حال بَيَدْخُلُ إِلَىٰ زَوْجَتِهِ، اور وہ بابا شیطان اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے، وَيَذْهَبُ، اور پھر چلا جاتا ہے، وَرُبَّمَا يَكُونُونَ قَدْ أَحْرَقُوا مَيِّتَهُمْ بِالنَّارِ، کبھی یہ بھی ہوتا ہے جیسے ہندو ہیں وہ اپنے مردے کو آگ میں جلا دیتے ہیں، جیسا کما تصنع کفار الہند، جیسے ہندو کافر مردوں کو جلاتے ہیں، فَيَظُنُّونَ أَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ شَيْخٌ كَانَ بِمِصْرَ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی روح پھر واپس آ گئی اور یہ موت کے بعد پھر اس کو زندگی مل گئی، اور انہی میں سے شیخ جو مصر میں تھا، اوصى خادمہ، اس نے اپنے خادم کو وصیت کی، فقال اذن انا مت، جب میں مر جاؤں تو نہ چھوڑنا کسی کو جو مجھے غسل دے، میں خود آؤں گا اور اپنے آپ کو غسل بھی دوں گا۔ اس نے وصیت کی، فلما ماتا، جب وہ مر گیا تو اس کے خادم نے دیکھا ایک شخص کو اسی کی صورت پر، اور اس نے اعتقاد رکھا انہو ہوا کہ یہ وہی بزرگ دوبارہ واپس آ گیا، داخلہ، اس نے داخل ہوا اور غسل کیا، فلما قضا ذالک داخل، جب یہ آنے والے نے غسل پورا کر لیا، یعنی میت کا غسل دے لیا، غابہ، غیب ہو گیا، وکان ذالک شیطانا، یہ بابا نہیں آیا تھا، یہ کون تھا؟ کان ذالک شیطانا، یہ شیطان تھا، وقد کان اضل المیت، اس نے میت کو گم کر دیا، وقالا، اور اس نے کہا کہ انک بعد الموت، کہ تو موت کے بعد آیا، تو نے غسل اپنے آپ کو دیا، اور جب مر گیا آیا اسی صورت پر تاکہ زندوں کو گمراہ کرے، جیسا کہ اس نے میت کو کیا، لے گیا، قبل ذالک ومنہم من یرا، اور بعض وہ مشرک ہیں صوفیاء جو دیکھتے ہیں عرشن فی الہوا، ہوا میں عرش دیکھیں گے کہ اوپر تخت ہے، وفوقہ نور، اور اس کے اوپر روشنی ہے، یسمع، اور وہ سنتا ہے جو اس کو مخاطب کرے، وَيَقُولُ أَنَا رَبُّكَ، اور کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ، اگر وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، عَلِمَ أَنَّهُ شَيْطَانٌ، کہ وہ شیطان ہے، اور وہ اسے دھتکار دیتا ہے اور اللہ سے پناہ مانگتا ہے، تو یہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں۔ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یہ امام کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے۔ میں نے صرف ایک اقتباس ان کا یہاں نقل کیا، یہ پوری کتاب اسی پہ ہے کہ مشرکین، پیروں کو اور غالیوں کو شیطان گمراہ کس رنگ میں کرتا ہے اور کیا کیا رنگ دکھاتا ہے، اس پر بے شمار عبارتیں موجود ہیں۔ اور آپ نے پڑھا کہ شیطان وہاں دار الندوہ، مشرکین کی میٹنگ میں سردار کی صورت میں آیا، پھر بدر میں پھر سردار کی صورت میں آیا، تو پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ شیطان اسی طرح کرتوت کرتا تھا، اور جن شیاطین جیسے مشرک جنات ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ اور مسلم کی حدیث سے فرمایا کہ شیطان آئے گا اور وہ تمہارے سامنے حدیثیں بیان کرے گا، لیکن ہوگا وہ شیطان، خبردار ذرا اس کو پہچاننے کی کوشش کرنا کہ وہ شیطان کہے گا قال رسول اللہ، ہوگا شیطان لیکن کہے گا قال رسول اللہ، انسانی شکل میں آ کر۔ تو ہم نے کہا دیکھو وہ جن شیاطین یہ جو کہتے ہیں فلانے بزرگ نے بخاری شریف پڑھی، فلانے بزرگ نے موت کے بعد قبر پہ پڑھا، یہ بیچارے بھی اتنے دھوکے میں ہیں،
وہ بزرگ کون ہوتا ہے پڑھانے والا؟ وہ بابا ابلیس، ان کا بابا ابلیس اور ابلیس کے چیلے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں سب سے ہوشیار رہو۔ بہرحال اس صورت کا یہ دعویٰ ہے، وقت بہت مختصر ہے، اب ذرا آگے چلو۔ وقال الذین کفروا، شکوہ ثانی علی سبیل الترقی، دوسرا شکوہ پہلے کی نسبت بطور ترقی کے، اور کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا لہذا القرآن، جب یوں بیان ہوگا نا کہ خوابوں میں، بیداری میں، قبروں سے، جنڈیوں سے، کنڈیوں سے، مکاشفوں میں، مراقبوں میں، یہ جتنے بزرگ ملتے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ شیطان اور جنات شیاطین۔ تو کافر کو غصہ، یہ قرآن نہ سنو، یہ بات نہیں سننا۔ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ یہ قرآن تو کہتا ہے قیضنا لہم قرانا، ہم تو کہتے ہیں یہ بابے مل رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ تمہارے بابے شیاطین مل رہے ہیں، جن شیاطین وہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں آپ بھی جب یہ مسئلہ بیان کریں گے مشرک کو اتنی تکلیف ہوگی، الامان والحفیظ۔ آپ ذرا یہ مسئلہ بیان کر کے دیکھیں، اور جن کو تم سمجھتے ہو فلانا بابا ملا، فلانا بابا ملا، یہ بابے نہیں تھے، یہ شیاطین تھے۔ قیدنا، وہ کہیں گے خبردار اس کا قرآن نہ سنو۔ وقال الذین کفروا، یہاں پر الذین کفروا ذکر کیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ قرآن سے روکنے والے پکے کافر ہیں۔ قرآن سے روکنے والے کون ہیں؟ پکے کافر۔ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ میں نے ضابطہ بتایا ہے موصول قائم مقام علت کی ہوتا ہے۔ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو یہ قرآن، ھذا القرآن۔ سورہ یونس میں کیا پڑھا؟ ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن نہ ہو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جھگڑا ہے اس قرآن میں، یہ قرآن نہ ہو جو کہہ رہا ہے قیضنا لہم قرانا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اگر پیغمبر سنانے لگے والغوا فیہ، بک بک کرو اس کی قرات کے دوران، مقابلہ کرو اس قرآن کی قرات کے درمیان، ادھر قرآن شروع ہو، تم اپنے بابوں کی کتابڑیاں لے کر بیٹھ جاؤ، کتابڑیاں لے کر بیٹھ جاؤ، اور ادھر قرآن شروع ہو، تم قوالی شروع کر دو، ڈھول مارنا شروع کر دو، یا کسی ذاکر نات خان کو لگا دو، والغوا فیہ، اور بک بک کرو اس کی قرات کے دوران، یا قرآن کا معارضہ پیش کرو۔ ادھر کوئی قرآن پڑھے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم فوراً آگے شروع کر دو، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اگر کوئی قرآن پڑھے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو صرف اللہ کو، تم آگے شروع کر دو۔ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا بأہل القبور، قبر والوں سے مدد مانگو۔ ادھر کوئی قرآن پڑھے قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، اور تم شروع کر دو، عرابی آپ کی قبر پہ آیا تھا، عرابی عتبی آیا، عرابی آیا اس تسکیل امت کا، انہوں نے بارش کی دعا کی۔ ادھر قرآن ہو،
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا کافر کون ہے جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے؟ تم آگے سے کہہ دو ہیں فوراً کہو کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، ادھر کوئی پڑھتا رہے فیمسک التی قضا علیہ الموت، تم کہو تعاد روحہ فی جسدہ، ادھر قرآن و مقابلے میں جھوٹی روایتیں، ادھر قرآن و مقابلے میں خرافات شٹلیات اپنے اکابر کے، ادھر قرآن و مقابلے میں فضائل اعمال لے کر بیٹھ جاؤ، ادھر قرآن و مقابلے میں 10 خط لے کے بیٹھ جاؤ، مقابلے میں المحنت جیسی الفراد کو لے کر بیٹھ جاؤ، بلغو فیہ، اس میں بک بک کرتے رہو، یہ انشاءاللہ حوالے آئیں گے، ایسی بات نہیں کر رہا، بلغو فیہ لعلکم تغلبون، یہ غرض ہے اس تدبیر سے تم جیت جاؤ گے، اس تدبیر سے تاکہ تم جیت جاؤ، قرآن کے معارضہ کرو جھوٹی روایتوں سے، جھوٹی حکایتوں سے، وہ بھی اسی طرح پیش کرتے تھے، اعتراضات سے، شبہات سے، اور جو کچھ تم سے ٹل لگتا ہے تاکہ پیغمبر ہار کر چپ ہو جائے، قرآن کا دائی ہار کر خاموش ہو جائے اور تم لگے رہو۔ اب ذرا دیکھو اس پر حوالہ، آرزو ہو بلغو فیہ، آرزو ہو مقابلہ کرو اس قرآن کا بالخرافات، خرافات کے ساتھ، ورفعوا اصواتکم، آوازیں ذرا اونچی کر لو، یہی نہیں کرتے بنتی مناظرین سارے اہل باطل، یہ پورے یہ وہی ہیں قال الذین کفروا، ہیں قرآن کے مقابل روایتیں پیش کرنے والا، قرآن کے مقابل کتابڑیاں پیش کرنے والا، قرآن کے مقابل المحنت جیسی فراد کو پیش کرنے والا، قرآن کے مقابل کالا فلاں پیش کرنے والا، اس کو ہم کافر نہیں کہہ رہے، اس کو قرآن کافر کہہ رہا ہے۔ قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن بالخرافات ورفعوا اصواتکم، آوازیں اونچی کر لو تاکہ تشویش میں ڈالو، تشویش ڈالو کاری پر۔ بیضاوی شریف قال ابو العالیہ وابن عباس، ابو العالیہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں پڑھ جاؤ اور قرآن میں عیب نکالو، کہو بھائی بتوں کے بارے میں ایتیں آئی ہیں، بتوں والی ایتیں انبیاء اولیاء پر چسپاں کر رہے ہو، کافروں والی ایتیں ہم پہ لگا رہے ہو، اور یہاں تو بت مرادیں، عیب نکالو تاکہ تم غالب ہو جاؤ محمد پر، علی قراتہ فلا یظہروا فلا یستمیل القلوب، تو اس پر وہ فلا یظہروا وہ غالب نہ ہو یا قرآن بیان نہ کر سکے اور اس کی طرف دل میل نہ ہوں، دل میل نہ ہوں، دل اس کی طرح متوجہ نہ ہوں۔ تو یہ سب چیزیں جو کتاب اللہ کے مد مقابل ہیں، یہ ساری بک بک کرو۔ جہاں شاہ عبد القادر نے یہی معنی کیا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھیں تو تم اپنی بک بک شروع کر دو۔ جہاں ایک حوالہ ہے سور بردی کا، پتہ نہیں آپ کے پاس آیا یا نہیں آیا؟ ہاں، شیخ شہاب الدین سور بردی، یہ بڑے بزرگ ہیں، عوارف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کسی کو عقائد میں گمراہ کر لیتا ہے
تو اس کو ذکر شروع کرا دیتا ہے۔ عقیدے میں گمراہ کیا تو کیا کرا دیا؟ ذکر شروع کرا دیتا ہے اور رلاتا ہے۔ وہ ذکر بھی کرتا ہے اور بے ایمان روتا بھی ہے، رلاتا ہے تاکہ شرک پر متنبع نہ ہو جائے۔ تو شیطان اس کو رونے پر لگاتا ہے، یہ اسی بات پر رہتا ہے۔ چلو جی